الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم أمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مصلیان کرام اور عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اور ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یوں ہی پیدا فرما دیا یا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بیجا پیدا فرما دیا؟ تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں دو مقصد نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ دو اہم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. وہ دو اہم مقصد کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسرا اہم مقصد حقوق العباد کی ادائیگی. دین کے اندر یہ دو چیز بہت اہم ہیں، بلکہ یہ کہا جائے زیادہ اہم چیز حقوق العباد کی ادائیگی ہے. دین کا 75% حصہ حقوق العباد پر مشتمل ہے اور صرف 25% حصہ عبادات پر مشتمل ہے. آپ فقہ حنفی کی معتبر کتاب دیکھیں ہدایہ شریف، اس کی 4 جلدیں ہیں. ایک جلد عبادات پر مشتمل ہے اور بقیہ 3 جلدیں معاملات پر مشتمل ہیں. گویا کہ دین کا 75% حصہ معاملات پر مشتمل ہے. معاملات اتنی اہم چیز ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معاملات میں بالکلیہ ختم ہو چکے ہیں. ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں. ہم معاشرے میں اخلاقیات میں معاملات میں گر چکے ہیں. حالانکہ دین اسلام میں معاملات کو ایک اہمیت حاصل ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کریں. بخاری شریف باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 5 آیتیں شروع کی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی. ان 5 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دیجیے.
آج مجھ پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، میں حیران و پریشان ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ کہہ رہی ہے۔ وہ تسلی کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا کر دے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں کلا واللہ لا یخزیک ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نامراد کر دے، آپ کو غمگین کر دے۔ آگے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، آپ تو بوجھ دار کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتا ہے آپ اس کے لیے کماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق پرستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھبرانے کے موقع پر جن 5 الفاظ سے تسلی دی ہے، بخاری شریف میں ان 5 الفاظ موجود ہیں۔ ان 5 الفاظ میں آپ غور کریں کہ ان 5 جو الفاظ ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ معاملات پر مشتمل ہے، ایک بھی الفاظ ایسا نہیں ہے جو عبادت پر مشتمل ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں فرمایا انک لتصل الصوم کہ آپ تو بڑے نماز پڑھنے والے ہیں، آپ تو بڑا روزہ رکھنے والے ہیں، آپ تو صدقہ دینے والے ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے ان الفاظ کے ذریعے سے تسلی نہیں دی، بلکہ جو تسلی دی ہے تمام کے تمام الفاظ کو آپ غور کیجئے، تمام کے تمام الفاظ معاملات پر مشتمل ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، اور جو کما نہیں سکتا ہے آپ اس کے لیے کماتے ہیں، اور آپ حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ شراح بخاری نے اس کے بعد لکھا ہے کہ کسی امتی کی یہ مجال کہاں اور کسی امتی کے اندر اتنی ہمت کہاں کہ وقت کے نبی کو وہ تسلی دے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جو الفاظ تھے یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں القاء کر رہے تھے۔ یہ زبان تو حضرت خدیجہ کی تھی لیکن الفاظ اللہ تبارک و تعالی کے تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہو میرے محبوب کو ان الفاظ کے ذریعے سے آپ تسلی دیجئے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہو کہ تمام کے تمام الفاظ معاملات پر مشتمل ہو۔ تو دین اسلام کے اندر معاملات کی اتنی اہمیت ہے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم معاشرے سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے معاملات کو بالکلیہ خراب کر کر اس کو عبادات کے ذریعے پر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کا حق مار لیں گے، اور ہم تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو غریبوں کا حق مار لیں گے، ہم تو اخلاقیات پہ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن 5 وقت آ کر نماز پڑھ لیں گے اور اللہ کے حضور معافی مانگ لیں گے اور بالکل یہ ہمارا جیسے کہ ہم پاک ہو گئے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامہ 7 ارضین، کہ جو شخص
کسی کی ایک بالش سے بھی زمین ہڑپ کر لے، ناحق اس پر قبضہ کر لے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا حق مارا ہے، ہم نے غریبوں کا حق مارا ہے، ہم اپنے بھائی بہن کا حق مار کر ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا۔ ہم اخلاقی بگاڑ کا ازالہ عبادتوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آج ہم معاشرے میں پیچھے رہ چکے ہیں۔ معاشرے میں کیا بلکہ ہم دنیا میں پیچھے رہ چکے ہیں۔ ہم اپنے اخلاقیات میں تباہ و برباد ہو کر اس کا ازالہ عبادتوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے نیچے ہم آتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ اکیلے ہجرت پر چلے، یمن کے بارڈر پر پہنچتے ہیں، ایک کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ابن دغنہ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ مکہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا کوئی تجارت کا ارادہ ہے یا کوئی اور ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا کوئی تجارت کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، میں نے اپنا سرمایہ ان لوگوں پر لگایا، اپنا مال و دولت ان پر نچھاور کیا، لیکن یہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس وقت وہ کافر ابن دغنہ انہی 5 الفاظ کے ذریعے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہے انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکل، آپ تو بوجھ داروں کے بوجھوں کو اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتا اس کے لیے کماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ جیسا بندہ، اگر آپ جیسا شخص اگر مکہ چھوڑ کر چلا جائے تو مکہ میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یا تو آپ مکہ چلیے، نہیں تو میں بھی مکہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ انہی 5 الفاظ کے ذریعے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتا ہے، اور ان 5 الفاظ کا واسطہ دے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس لاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ کوئی چھوٹی ذات نہیں تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر نکلے، کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد کی گردن لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ نشان قدم کو پہچاننے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکل گئے۔ ایک بڑا ماہر نشان قدم کو جاننے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نشان قدم کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور ایک جگہ آئی، وہاں پر اس نے ہار مان لی اور پریشان ہو گیا، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ میں بڑا ماہر نشان قدم کو پہچاننے والا ہوں، لیکن اس جگہ پر آ کر میری عقل ختم ہو جاتی ہے، اس جگہ پر آ کر میری عقل نے جواب دے دیا ہے کہ اس کے بعد اب میں آگے بڑھوں تو کیسے بڑھوں، آگے بڑھوں تو کس کی تلاش میں بڑھوں۔
ابھی مکہ سے لے کر میں نے یہاں تک کا سفر کیا، میں دیکھتا رہا کہ دو نشان قدم موجود ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور دوسرا جو نشان قدم ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے، لیکن اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں صرف ایک نشان قدم آگے بڑھا ہوا ہے، دوسرا نشان قدم غائب ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جگہ پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بیٹھانے والا شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں چور ہو گئے تھے، اس سفر میں تھک چکے تھے، اپنے کاندھوں پر جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا تاج جس شخص کے اوپر رکھا جاتا، جس کا کانڈا اس بات کے لائق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی سرداری کسی کو دی جاتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 5 الفاظ کے ذریعے سے تسلی دی گئی اسی 5 الفاظ کے ذریعے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تسلی دی گئی تھی۔ تو صفات میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دین اسلام کے اندر معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، معاشرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم اپنے معاملات کو بالکلیہ ختم کر چکے ہیں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کا حق مارا ہے، ہم نے اپنے غریبوں کا حق مارا ہے، ہم نے اپنے بھائی بہنوں کا حق مارا ہے اور اس کا ازالہ ہم عبادتوں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کا حق مار کر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے اور حج کر لیں گے، عمرے کر لیں گے، صدقہ اور زکوٰۃ دے دیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیں گے۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ اگر رکوع کر کے آپ کی کمر جھک چکی ہے، اگر سجدے کر کے آپ کا پیشانی پر محراب بن چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کے معاملات خراب ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنی بھائی بہنوں کا اور رشتہ داروں کا حق مارا ہے، تو یہ آپ کی کچ فہمی ہے اور یہ آپ کی خیال خم ہے اور یہ آپ کی ایک بے عقلی کی بات ہے اور بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم من مٹی میں دفن ہونے کے بعد ہمارے آنے والی زندگی، ہماری آخرت کی زندگی ایک راحت والی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے، تو ہمارے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ آج معاشرت کے تعلق سے ایک بہت اہم چیز وہ ہے ہماری گفتگو کا انداز۔ ہماری گفتگو کا انداز بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی گفتگو کا انداز صحیح نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ اس کو بات کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ انداز اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے معاشرے میں لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی گفتگو، وہ لوگوں سے بات کرنے میں لوگوں کی دل آزاری کر دیتا ہے، اور دل آزاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گفتگو کا انداز بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کیسی گفتگو کریں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقیات میں گفتگو کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اس کی مثال دیتا ہوں کہ گفتگو کا انداز کس طریقے سے ہونا چاہیے اور گفتگو کی کیا اہمیت ہے۔ ایک بادشاہ تھا،
اس نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ اب وہ صبح بیدار ہوا، اس نے اپنے محل میں خواب کی تعبیر جاننے والوں کو بلایا اور تمام لوگوں سے کہا کہ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے تمام کے تمام دانت ٹوٹ کر گر گئے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ اب تمام لوگ تعبیر بتاتے ہوئے گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں آپ کی تمام خاندان والے مر جائیں گے، اور تعبیر بالکل صحیح تھی۔ بادشاہ نے تمام معبرین کو سزا دینے کا اعلان جاری کیا کہ تم لوگ مجھے ایسی تعبیر بتاتے ہو کہ میری زندگی میں میرے تمام خاندان والے مر جائیں گے۔ ایک معبر نے سمجھ لیا کہ سزا تو پکی ہے، وہ واپس کھڑا ہوتا ہے اور اپنی گفتگو کا انداز بدلتا ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی خواب کی تعبیر یوں ہے کہ آپ اتنے خوش قسمت انسان ہیں، اتنے نصیب والے ہیں کہ آپ اپنی خاندان والوں سے زیادہ عمر پائی ہے، آپ اپنی تمام خاندان والوں سے زیادہ جئیں گے۔ اب بات دونوں کی ایک ہی تھی کہ بادشاہ سلامت کہ آپ کی حیات میں آپ کی خاندان والے مر جائیں گے، اور دوسری بات بھی وہی تھی، بادشاہ سلامت آپ کے اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنی خاندان والوں سے زیادہ جئیں گے۔ تو گفتگو کا انداز ہمیں معاشرے میں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہماری گفتگو کا انداز کیسا ہو۔ اب ایک شخص ہے، اگر ہم اس کے پاس گئے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں بندہ ہے، اس کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اگر ہم اس کے پاس گئے اور اس کو یہ سوال کیا کہ تیرے باپ کی عورت کا کیا حال ہے، اس کو برا لگے گا۔ اگر ہم نے الفاظ کو بدلا، ہم نے یہ کہا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بیمار ہے، ابھی آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے، تو اس کو خوشی ہوگی۔ تو گفتگو کا انداز بھی بہت اہم چیز ہے۔ معاشرے کے اندر ہمیں گفتگو کا انداز کیسا ہو، کس کے ساتھ کیسی گفتگو کرنا ہے، ہمیں یہ بھی آنا چاہیے۔ اور گفتگو کے انداز میں سب سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے سلام۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سلام کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والوں سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے بھی نہیں ہے، اگر وہ سامنے والا سلام کر دے، اگر ہم اس کو سلام کر دے تو ایک عافیت محسوس ہوتی ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے، سامنے والا ایمان والا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں سلام کی بہت اہمیت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10۔ اس کے بعد دوسرے صحابی آئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20۔ تیسرے صحابی آئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ 10، 20 اور 30 کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پہلے جو صحابی آئے انہوں نے صرف سلام کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلام کی وجہ سے ان کو 10 نیکیاں دی۔
دوسرے صحابی آئے، دوسرے صحابی نے سلام کے ساتھ رحمت کا لفظ بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 20 نیکیاں دی، اور تیسرے صحابی نے رحمت کے ساتھ برکت کا لفظ بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 30 نیکیاں دی۔ یہ سلام کی گفتگو کی وجہ سے ایک بات اور یاد رکھیے، آج کل جو ہمارا موبائل فون ہے، جب کسی کا فون آتا ہے تو ہم فون اٹھاتے ہی کہتے ہیں ہیلو۔ ہیلو کا معنی کیا؟ ہیلو کا معنی ہے متوجہ ہونا، کہ آپ متوجہ ہو جائیے، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ انگریزی الفاظ ہے، حالانکہ دین اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، السلام قبل الکلام، کہ تم کلام کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اگر ہم کسی کا فون آتا ہے یا ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو ہم ہیلو کا الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ ہیلو کہنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں ہیلو کہنے سے کوئی نیکی نہیں ملنے والی۔ اگر اس کے بجائے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کسی بڑے شخص کو فون کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سامنے والا کیسی مشغولی میں ہے، کیسی مشغولی میں نہیں ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں لمبی گفتگو کرنا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے، گفتگو کے ادب میں یہ بات بھی بتلائی ہے کہ سامنے والا اگر کوئی بڑا شخص ہو اور ہمیں لمبی گفتگو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اجازت لیں کہ میں فلاں شخص بول رہا ہوں اور مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنا ہے۔ اگر وہ سامنے والا بڑا شخص آپ کو اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد آپ تفصیلی گفتگو کیجیے، ورنہ آپ اگر اجازت نہ دے تو ہم بعد میں اس کو فون کریں۔ اسی طرح آداب میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم کسی بڑے شخص کو فون کیا اور اس نے فون نہیں اٹھایا تو صرف اور صرف 3 مرتبہ فون کریں، اس سے زیادہ مس کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس کے بھی آداب لکھے ہیں۔ شریعت اسلام میں نئے آلات اور نئے ٹیکنالوجی جو ایجاد ہوتی ہے، شریعت اسلام نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے جدید ترین آلات کی شریعت اسلام نے اس کے استعمال کی رہنمائی بتلائی ہے۔ اس کے استعمال کو کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے، تمام چیزوں کی شریعت اسلام میں رہنمائی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کی تمام چیزوں کی رہنمائی کو حاصل کریں، اس کے بعد ہم معاشرت ہماری بالکل صحیح ہوگی، آداب زندگی ہماری بالکل صحیح ہوگی۔ اس کے بغیر ہم آداب زندگی میں بالکل پیچھے رہ جائیں گے، ہم معاشرت میں بالکل پیچھے رہ جائیں گے، ہم اپنے معاملات میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم نے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا بھی حصہ سیکھ لیا، معاشرت کا بھی حصہ سیکھ لیا، اخلاقیات کا بھی حصہ سیکھ لیا تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ لیکن آج ہم معاملات میں پیچھے ہو گئے، ہمارے معاملات بالکل خراب ہو گئے، ہم نے آداب زندگی کو سیکھا ہی نہیں، ہم نے عبادات کو سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ ہمارے اخلاقیات کا بگاڑ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ہم اخلاقیات میں پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہم اگر کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت میں سامنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم بات چیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سیکھنے کی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آداب زندگی میں آتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں معاملات میں آتی ہے۔ اور یہ معاملات ہم کس سے سیکھیں گے، ہم یہ معاملات ہم کس سے جانیں گے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی،
ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تمام کی تمام چیزیں جو سیکھیں گے وہ علماء کرام سے سیکھیں گے۔ آج ہمارا تعلق علماء کرام سے ختم ہو گیا، علماء کرام سے ہمارا تعلق بہت دور ہو گیا۔ ہم صرف شادی بیاہ اور موت میت کے طریقے پر علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، علماء کرام سے مسائل پوچھتے ہیں۔